نیشنل کانفرنس کی طرف سے اقتدار حاصل ہونے پر ریاست کے تینوں خطوں کو اندرونی خود مختاری دینے کے اعلان کے بعد ریاست کے مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف خدشات ظاہر کر رہی ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں نے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ پیش ہے سمیر بٹ کی یہ رپورٹ۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے انتخابات جیتنے کی صورت میں ریاست کے تینوں خطوں کو اندرونی خود مختاری دینے کے اعلان کے بعد ریاست میں نئی سیاسی بحث چھڑ گئی ہے۔ حالانکہ نیشنل کانفرنس پہلے سے ہی ریاست کی اندرونی خود مختاری کی وکالت کرتی آئی ہے۔ بی جے پی اگرچہ ماضی میں علاقائی خود مختاری کی وکالت کرتی آئی ہے، تاہم فاروق عبداللہ کے بیان کے بعد اس نے اپنے سر ہی بدل دیے ہیں۔ جب کئی سالوں تک چیف منسٹر رہے تو کچھ نہیں کیا، اور آج یہ سارے ایک الیکشن سٹنٹ میں کہوں گا وہ مار رہے ہیں، لیکن دنیا سب جانتی ہے، عوام جانتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مودی صاحب نے کیا ہے، بی جے پی نے کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر دیویندر رانا کا کہنا ہے کہ پارٹی کے آٹونومی سے متعلق نئے مسودے میں تینوں خطوں کے سیاسی مفادات کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ انہوں نے رویندر رینا کے بیان کو پارٹی کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ نیشنل کانفرنس نے ایک مسودہ پیش کیا ہے اور ہم اس مسودہ کو لائیں گے، لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اگر ہماری سرکار بنتی ہے 30 دن کے اندر ہم ریجنل اٹانومس کاؤنسلز بنائیں گے۔ مجھے بتائیے اس میں بھاجپا کو کیا اعتراض ہے؟ بھاجپا کیا چاہتی ہے؟ بھاجپا نہیں چاہتی کہ جموں کو اس کا حق ملے؟ کیا بھاجپا نہیں چاہتی کہ کشمیر کو اس کا حق ملے؟ کیا بھاجپا نہیں چاہتی کہ لداخ کو اس کا حق ملے؟ تو اگر ہم حق دینے کی بات کر رہے ہیں، ان کو اعتراض کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ادھر کانگریس کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس ریاست کے لوگوں کو آٹونومی کے خواب دکھاتے آئی ہے جو آج تک کبھی پورے نہیں ہوئے۔ غلام احمد میر کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اب نیشنل کانفرنس کے ایسے وعدوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ادھر سیاسی تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس اس طرح کے بیانات دے کر جموں اور لداخ میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی اگر والی بات ہے تو اگر والی بات تو لوگ گیس کریں گے نا۔ اگر پاسٹ میں ان نے ایسا کوئی اچھا چیز لوگوں کے ہت میں دکھایا ہے تو فیوچر کے لیے بھی لوگ ان کو اتنا بھروسہ کریں گے۔ اگر پاسٹ میں ہی نہیں کر پائے جب ان کو فل میجارٹیز ملی تو مجھے نہیں لگتا ہے لوگ ان کھوکھلے وعدوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ کیونکہ آج تک کبھی بھی نیشنل کانفرنس جموں کو کبھی سیریسلی لے کے الیکشن کبھی نہیں لڑا تھا۔ تو اب اس بار کیونکہ کشمیر بھی جل رہا ہے اس آگ میں، اور کشمیر پورے میں بھی آج جو ہے پیپل کانفرنس میں لوگ جا رہے ہیں، کچھ اور جماعتوں میں جا رہے ہیں، بھارتی جنتا پارٹی کے بھی لوگ الیکشن لڑیں گے، تو وہ فوکس اب جموں پروونس میں کہیں شفٹ کر رہے ہیں کہ جموں سے بھی ہمیں جتنی میکسیمم سیٹ مل سکے اور کس ڈھنگ سے مل سکے وہ ان کی کوششیں چل رہی ہیں۔ اپیسمنٹ پالیسی تو ہمیشہ رہی ہے، اور خاص کر ایسے موقع پہ جہاں آپ کی چھوٹی چھوٹی اور ریجنل پارٹیز ابھر کے سامنے آ رہی ہے بیکڈ بائی منسٹری آف ہوم، منسٹری آف جو باقی ہماری کشمیر افیئرس کی کمیٹیز ہیں وہ بیک کر رہی ہیں ان کو، وہ پارٹیز آئیں گی تو اس کا ڈنٹ کسی اور کو نہیں پڑے گا سوائے نیشنل کانفرنس کو۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ جو انتخابات نزدیک آتے جائیں گے، ریاست کی مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ایسے مزید بیانات آتے رہیں گے، مگر اس سب کا ووٹروں پر کیا اثر پڑے گا یہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ نیوز 18 کے لیے سمیر بھٹ کی رپورٹ۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید نے کہا ہے کہ اگر عوام کو پی ڈی پی اور این سی جماعتوں سے ماضی سے لے کر آج تک دھوکہ ملا ہے تو آئندہ وقت میں عوام کو چاہیے کہ وہ صحیح نمائندوں کا انتخاب کریں۔ کلگام اور اننت ناگ دورے کے بعد کھرنبل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انجینئر رشید نے کہا کہ کشمیری عوام نے نامساعد حالات کے دوران مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بہت سے مصائب جھیلے ہیں، اور ایسے میں سیاسی لیڈران کی روزمرہ زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ رشید نے سرجان برکاتی اور یاری پورہ کے پرویز احمد پارا کی انسانی بنیادوں پر رہائی کی اپیل کی۔ پی ڈی پی پہلے بھی لوگ تو انہی کو ووٹ دیتے تھے، لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں۔ اب لوگ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، شاید 100% بائیکاٹ ممکن نہیں، اسمبلی میں ہمیں نمائندے بھیجنے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ایسے نمائندے اسمبلی میں بھیجیں جو وہاں پر اٹانومی اور سیلف رول کے جھوٹے نعروں سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، کسی لیڈر کا گھر تو اجڑا نہیں، کسی لیڈر کو پیلٹ تو پڑتا نہیں، لیکن لوگ ہی، چاہے میں ایم ایل اے بنا ہوں، کوئی اور بنا ہے، لوگ ہی ووٹ دیتے ہیں۔
تو فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. میرے حساب سے یہ امتحان لوگوں کے لیے ہے. لیڈرشپ کے لیے تو وہ جیتیں تو بھی سکندر, نہ جیتیں تو بھی سکندر. سری نگر معاف کیجیے پنچ راولا کوٹ کے راستے کراس LOC پر تجارت کرنے والے ٹریڈرز کی جانب سے آذربائیجان میں ایک میٹنگ منعقد کی گئی. میٹنگ میں درجنوں دونوں طرف کے تاجروں نے شرکت کی. اس میٹنگ میں کراس LOC ٹریڈ کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ کے دوران تاجروں نے یہ فیصلہ لیا کہ تجارت کے دوران پیدا ہونے والی تمام مشکلات کو حکومت کی نوٹس میں لایا جائے گا تاکہ دونوں طرف تجارت کو مزید بہتر بنایا جا سکے. اسپیشل بچوں کو تعلیم دلانے کے نام پر ویسے تو کئی ادارے موجود ہیں لیکن زمین پر کوئی خاص اثر دکھائی نہیں دیتا. ایسے میں سری نگر کی ایک غریب ماں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ ماں کے رہتے اس کے بچے کی خوشی میں کوئی مشکل آڑے نہیں آ سکتی. جی ہاں, بٹپورہ حضرت بل کی خدیجہ ایک ایسی ماں ہے جس نے اپنی بے زبان بیٹی کے شوق کو پورا پروان چڑھانے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کیا. پیش ہے اس عظیم ماں کے حوصلے اور جدوجہد پر مبنی شبیر احمد کی یہ رپورٹ. قوت سماعت اور گویائی سے محروم فریدہ سری نگر کے عبیدہ نندن ہوم میں 7ویں جماعت کی طالبہ ہے. فریدہ جیسے نہ جانے کتنے اسپیشل بچے گھروں کی 4 دیواروں کے اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں, لیکن فریدہ کی ماں خدیجہ کو یہ منظور نہیں. سری نگر کے بٹپورہ حضرت بل میں رہنے والی خدیجہ کے شوہر کا 11 سال پہلے انتقال ہو گیا. ایک طرف مفلسی لیکن اس میں بھی اپنی بیٹی کو تعلیم دلانے کا شوق. شہر شہر گاؤں گاؤں مچھلیاں بیچ کر خدیجہ اپنی بیٹی فریدہ کے لیے ہر سہولت بہم رکھتی ہے. عبیدہ نندن ہوم کے تمام اساتذہ خدیجہ کے شوق اور ان کی محنت کے قائل ہیں. چلا کلاں کے ان سخت ایام میں بھی خدیجہ ہر روز صبح 7 بجے مچھلی بھرا ٹب لے کر سری نگر سے کپواڑہ روانہ ہوتی ہیں. دن بھر کپواڑہ کے بازار میں مچھلیاں بیچنے کے بعد گھر آتے آتے 8 بج جاتے ہیں, لیکن لب پر کوئی شکوہ نہیں. کہتی ہیں کہ ایسا نہ کریں تو فریدہ کی مہنگی کتابیں اور دیگر اخراجات پورے نہیں ہو سکتے. فریدہ کو علم کے نور سے منور کرنے کا خواب وہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتی. 22 کلومیٹر 22 کلومیٹر ریٹر گژھن کپور. بہٕ أمِس بچی ہٕنٛدِ موٗجوٗب موٚزوٗرۍ کران, مگر مےٚ چھُ سخ شوق أہٕنٛدِ پرنُک. بہٕ چھَس دپان ییٚلہِ نہٕ میانہِ زندگٲنی گژھِ کُنہِ منزلس واتٕنۍ, یہِ گژھِ کینٛہہ امیُک ایجل لبٕنۍ. مےٚ چھُ سخ أمۍ سٕنٛدِ پرنُک شوق. تمہِ پتہٕ حظ چھُ وۄنۍ اتھ سکوٗلس اکھ چیٖز, نہ حظ چھِ أمِس مےٚ بچی گٲڑۍ, نہ چھِ أمِس کانٛہہ ٹیوٗشن پرناوان. وۄنۍ زن گژھٕ بہٕ پریویٹ ماسٹرس نِش, مےٚ دِیو أمِس بچی ٹیوٗشن, أمِس چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ. دپان چھِ نہ یہِ چھِ رامباغ کٮ۪ن یِمن ماسٹرن میڈمن آسان امِچ ٹریننگ, تُہۍ گٔژھِو توٗرۍ. تور چھِ گژھان, تتہِ چھِ سکوٗل آسان بنٛد. یور چھِ مےٚ ساڑٕ, بیٚیہِ چھُم نہٕ ساڑٕ کینٛہہ, تیٖتِس کالس بہٕ زِنٛدٕ چھَس توٚتامتھ پرناون بہٕ یہِ. مگر اکھ چیٖز چھُ مےٚ شوق, اتھ سکوٗلس گژھِ اکھ یِمن ٹیوٗشن یِمن بچن دِنۍ, یِمن ڈفا ڈم بچن, بیٚیہِ گٔژھ اتھ سکوٗلس گٲڑۍ آسٕنۍ. اسکول کے اساتذہ خدیجہ کی ہمت اور محنت کے قائل ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایسے والدین ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں. خدیجہ مستقل ان کے رابطے میں رہتی ہیں تاکہ ان کی لاڈلی فریدہ کی تعلیم بہتر سے بہتر ہو سکے. آج بھی وہ یہاں اس غرض سے آئی تھیں کہ کہیں سے سرما کی چھٹیوں کے دوران فریدہ کے ٹیوشن کا انتظام کر سکے. فریدہ جب یہاں آئی تو میرے خیال میں اس کی ایج بہت زیادہ تھی. ہم نے نہیں چاہا اس ٹائم اس کا ایڈمیشن لینا, کیونکہ ہمیں بھی اپنے نارمز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی اپنے نارمز ہوتے ہیں. لیکن پھر اس کی جو ماں آئی, اس نے بڑے سوال کیے, مزدوری کر رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں. شوق دیکھا ہم نے اس کا کہ کتنا شوق رکھتی ہے اپنے بچے کو
पढ़ाने की, और फिर कितने एफर्ट्स वो करती है। और इवन ये भी करती थी, जो मछलियाँ वगैरह बेचती थी पहले यही अब इसी विसिनिटी में बेचती थी, 4 बजे तक वो ख़त्म कर लेती थी, फिर इस बच्चे को अपने साथ लेते। हम अप्रिशिएट करते और सलाम करते ऐसी माओं को जो अपने बच्चे का इतना, और ख़ासकर जो स्पेशली एबल्ड बच्चा है उनका, तो उनका इतना ख्याल रखते हैं। गवर्नमेंट ने ले लिया है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट मार्च से ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम और हॉस्टल की प्रॉब्लम वो दोनों मार्च अप्रैल से क्लियर। स्कूल के साथ साथ खदीजा अपनी बच्ची के लिए घर में भी बेहतर माहौल पैदा करने की कोशिश करती हैं, ताकि बाप के साये से महरूम इनकी बेटी को किसी कमी का एहसास न हो। उनके रिश्तेदार भी खदीजा की इस मेहनत और कुर्बानी के कायल हैं। सुबह नेरान ये लगभग 7:30 मज नेरान 6 बजे 7 बजे नेरान बिचार, तोर ये लगभग 8 बजे 10 बजे 9 बजे यह प्यारान मूज, मगर हो गसान बिचार अम सदी मूजूब आसान सो दह मजूर करने गसान अम सी निचीन मूजूब दपान यह गस मे पारन, यह गस मे बाल बच लग। कश्मीर में हजारों स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक इन बच्चों में 1% से कम को स्कूलों तक रसाई हासिल है। ऐसे में खदीजा जैसी मिसाली खवातीन को समाजी और सरकारी इदारों की तरफ से हमदर्दी के बयान नहीं बल्कि ताउन की जरूरत है। इन बच्चों के लिए सहूलियात फराहम करने में अपना रोल अदा करने की जरूरत है। उम्मीद है कि खदीजा की ये मेहनत और जद्दोजहद रंग लाएगी और हजारों ऐसे वालिदैन को तहरीक और हौसला बख्शेगी। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए शबीर अहमद की रिपोर्ट।